اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایکو ٹورزم اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ایکو جو ٹورزم ہے ہمارے نزدیک پتہ کیا ہے پاکستانیوں کے نزدیک کہ آپ کہیں سیر کرنے جاؤ اور کچرا پھینک کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہم تو یہ اس کو ایکو ٹورزم سمجھتے ہیں، لیکن بیسیکلی ایکو ٹورزم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، جیسے آپ نتھیا گلی جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، کسی ٹریل پہ جاتے ہیں، مارگلا ہلز میں آتے ہیں، تو آپ نے نیچر کو بھی سیو کرنا ہے، نیچر کو سیو کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ انجوائے کرنا ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کچرا نہ پھینکیں، جو رولز اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں۔ دیکھیں جب ایک اچھا ماحول ہوگا، نیچر اچھی ہوگی تو ٹورسٹ آئیں گے، ٹورسٹ کے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے اس کا بزنس بڑھے گا، مثلا کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کسی نے ڈھابا لگایا ہوا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گائیڈ بنا ہوا ہے، وہ یعنی ایک لوکل کمیونٹی کو یعنی کہ اس کا بزنس بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کچرا ہوگا، ٹھیک ہے، یا جنگلات ہی ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا۔ اب میں ایک جرمن سیاح آئی ہوئی تھی تو میں ان کو لے کے ٹریل 5 پہ گیا، تو میں نے ان کو پک کیا، پک کر کے میں لے گیا، میں نے ان کے ساتھ ہائکنگ کی، تو وہ جرمن سیاح جاتے ہوئے مجھے کہتی ہے کہ میں 1 سال میں 1 ملک میں جاتی ہوں، میں ڈاکٹر ہیں تو میں سارا سال پیسے جمع کرتی ہوں اور کوئی ایک کنٹری کا انتخاب کر کے ہاں میں سوئچ کرتی ہوں، لیکن میں پاکستان آئی ہوں تو مجھے پاکستان اتنا خوبصورت لگا ہے، وہ ہنزا، گلگت وہاں سے پھر کے آئی ہیں، مارگلا میں نے دیکھا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گی، کیا مجھے دوبارہ مارگلا کی سارے ٹریلز پہ لے کے جاؤ گے؟ میں کہا بالکل، میں آپ کو سارے ٹریلز پہ پھراؤں گا۔ دیکھیں اب وہ دوبارہ آئے گی، یہاں ہوٹل میں رہے گی، لوکل کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، ٹیکسی کے ذریعے آئے جائے گی، پورا ایک سرکل چلے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا امیج برا ہو جاتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جنگلات ہی نہ ہوتے، یہاں کچرے کے ڈھیر ہوتے، یا یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہ ہوتی، تو ایکو ٹورزم کا مقصد ختم ہو جاتا۔ تو میں اس کو اس طرح فروغ دے رہا ہوں کہ دیکھیں جو صفائی ہے ایک تو نصف ایمان بھی ہے۔ اچھا میں ایوبیہ نیشنل پارک گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جب میں گیا ہوں میں دوستوں کے ساتھ میں نے کہا تھا آج میں انجوائے کروں گا، میرے دوست انجوائے کرتے رہے، میں وہاں بھی کچرا اٹھاتا رہا۔ تو میں نے کہا دیکھیں پائپ لائن جو ٹریک ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، اب دنیا کا خوبصورت 3 وہ ٹریک ہے، وہاں پہ فارنرز بھی آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو آ کے کیا کچرے کے ڈھیر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کا دل برا ہو جائے۔ مشک پڑی ٹریک بہت بڑا ٹریک ہے نتھیا گلی میں، اور بڑی ایک امپورٹنس رکھتا ہے، ٹورسٹ جب بھی نتھیا گلی جاتا ہے تو مشک پڑی ضرور جاتا ہے، بہت بڑا ٹریک ہے وہ بھی بالکل، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کچرا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ پلیز میرا اویئرنیس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کھائیں پئیں انجوائے کریں، لیکن پلیز کچرا پھینک کے نہ آئے۔ ایک چیز اور میں کہتا ہوں، دیکھیے ہم چاکلیٹ اکثر ہم نے جیب میں رکھی ہوتی ہے، ہم چاکلیٹ نکالتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو کیا ریپر ناپاک ہو جاتا ہے؟ جب جراثیم والا ہو جاتا ہے ہم اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں، اسی ریپر کو رول کر کے اپنی پاکٹ میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ اب میرا بھانجا امریکہ میں ہوتا ہے، پچھلے سال آیا، کہتا ہے میں اس کو لے کے پھرا، کہتا ہے ماموں ادھر ڈسٹ بنس نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ لوگوں نے نیچے کیوں پھینکا ہوا؟ تو وہ یہ کہتا ہے سیوک سینس بہت ضروری ہے لوگوں میں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہ اب دیکھیں زیادہ ٹریل کا حوالہ ہے، میں ہفتے میں 3 دن ادھر جاتا ہوں اسی وجہ سے۔ اچھا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، ٹریل کے اوپر بھی بہت سی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں ٹریل سے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ادھر لیپرڈز پائے جاتے ہیں، ادھر ٹائیگرز پائے جاتے ہیں، لوگوں نے دیکھے بھی، اور ایک ایریا جو ہے مختص کر دیا تھا جس کو نو گو ایریا کہتے ہیں، جہاں ان کی ریہیبلیٹیشن ضروری تھی کیونکہ انسٹنکٹ ہو رہے تھے، یہ جانور نایاب تھے، ان کو مارا جا رہا تھا یا یہ آبادی کی طرف آ جاتے تھے۔ اب کیا حالات ہیں؟ دیکھیں بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ۔ اب جہاں تک آپ نے جانوروں کی بات کی نا، یہاں پہ ٹائیگر نہیں ہے، ٹائیگر نیٹو نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا۔ باگلاس نیشنل پارک میں کامن لیپرڈ ہے، لیپرڈ ہے، اور جسے تیندوا اردو میں کہتے ہیں، اور ہمارے باگلا ہلز میں الحمدللہ ماشاءاللہ 8+ لیپرڈ رہ رہے ہیں، ٹھیک۔ ایک جو لیپرڈ ہوتا ہے نا وہ 10 اسکوائر کلومیٹر میں اپنی ٹیریٹری بناتا ہے، اور جو ٹریل 6 ہے اس کو لیپرڈ پریزرو زون قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ کرونا کے دنوں میں وہاں پہ لیپرڈ کی موومنٹ محسوس ہوئی تھی، پھر وہ کیمرہ لگے، کیمرے کے اندر آئے ہیں مختلف جگہ پہ جو کیمرہ ٹریپ لگا ہے نا، موشن سینسر کیمرہ، اس کے اندر جب لیپرڈ کی پکچر آتی ہے تو اس کو پکچر سے میچ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ میل ہے، فیمیل ہے یا کیا ہے، تو اس سے آپ پتہ چلتا ہے کہ 8 لیپرڈ ہے۔ اب میں جب ٹریل 6 پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ ٹیریٹری مارکنگ دیکھتا ہوں، وہ گڑھا اس نے کھودا ہوا ہوتا ہے، درختوں کے وہ پنجے کے نشان ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنا لیٹر کیا ہوتا ہے۔ وہاں جانا دیتے ہیں؟ وہاں پہ گائیڈڈ ٹور ہوتے ہیں، گائیڈڈ ٹور ہوتے ہیں، تو وہ اکثر میں لے کے جاتا ہوں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، امریکن ایمبیسیڈر آئے تھے تو انہوں نے میرے ساتھ صفائی بھی کی، تو دیکھیں۔ اور جو جمال بیکر ہیں ایتھوپین ایمبیسیڈر، وہ کہتے ہیں کہ مارگلا تو جنرل کا ایک ٹکڑا ہے، اور تم لوگ خوش قسمت ہو کہ روڈ کے ادھر شہری آبادی ہے، روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے۔ اور جہاں تک رہی بات لیپرڈ کے شہری آبادی میں آنے کی، وہ آج تک نہیں آیا، یہ صرف افواہ ہے۔ لیپرڈ لوگوں کو نظر آیا ہے ٹریل میں، اپنے مسکن میں۔ لیپرڈ ایک شائع اینیمل ہے، انسان اس کے گھر میں گھستا ہے
اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسان چاہتا ہے لکڑیاں ختم ہو جائیں, کاٹ دیں, شکار کر لیں, یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں, تنگ کریں. تو جانور بیچارہ اگر یہ ایکٹیویٹیز نہ رکی تو ایک دن اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. دیکھیں لیپرڈ کے رہنے کا مطلب ہے کہ بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہے مارگلا ہلز کی. اس کے لیے کھانے پینے کا بہت ہے, پانی بہت ہے. وہاں پہ وائلڈ بور ہیں, وہ اس کا شکار کرتا ہے. وہاں پہ کئی طرح کلیج مرغ ہے, وہاں پہ منکیز ہیں, وہ ان کو کھاتا ہے. اور اس نے ایکو سسٹم کو یعنی کہ سرکل کو بہترین کیا ہوا ہے. کسی چیز کی وہ آبادی کو زیادہ ہونے نہیں دے رہا کیونکہ وہ شکار کرتا ہے جو ایکو سسٹم ہے. تو لوگ بالکل بھی نہ ڈرے. ہاں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جائیں, کیونکہ اندھیرے ہونے کے بعد پھر لیپرڈ کی باری ہے. جو لیپرڈ ہے وہ نوکٹرنل اینیمل ہے. نوکٹرنل اینیمل اس کو کہتے ہیں جو شام کو ایکٹیو ہوتا ہے, صبح فجر تک ایکٹیو رہتا ہے, دن میں سوتا رہتا ہے یا سست رہتا ہے. دیکھیں ایک فار ایگزامپل میں صبح سو کے اٹھوں گا, میں اپنی امی سے کہوں گا امی ناشتہ دے دیں یا کروا دیں, یا میں خود اٹھوں گا کچھ بنا کے میں کر لوں گا. لیکن جب جانور اٹھے گا تو اس نے یہ تو نہیں شکار تو خود کرنا ہے, اس نے ایک جگہ جانا ہے پانی پینے, کہیں کوئی پھل کھانے جانا ہے. سے بھی سنا ہے بہت ہیں اس طرف سے کا بھی شکار ہوتا ہے. جی شکار ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو وائلڈ لائف ہے نا ہمیں اس کے حقوق کا ہی نہیں پتا. میں نے ایک جگہ بیٹھ کے ان کا بھی ایک نظام ہے, ان کی بھی ایک زندگی ہے. میں نے ایک جگہ بیٹھ کے چیونٹیوں کی بات کی تو میں جب باہر نکلا میرے کسی نے کمنٹ کیا, کہتا ہے ادھر انسان مر رہے ہیں کسی کی پرواہ نہیں, تمہیں چیونٹیوں کی پڑی ہے. تو دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے قرآن میں, چیونٹیاں گزر رہی تھیں تو انہوں نے ان کی آواز سن لی اور کہا یہ پہلے گزر جائیں کچھ نہیں نہ جائیں. تو اگر آپ چیونٹیوں کی اگر آپ دیکھیں نا بل, کبھی میرے ساتھ آئیں مارگلا, میں آپ کو کھود کے دکھاؤں گا مٹی. جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں رہتی ہیں بلکہ لاکھوں کی, اور وہ ایک سیویلائز سوسائٹی کی طرح رہتی ہیں. ان کی بلوں کے اندر کھانے کا کمرہ الگ ہوتا ہے, ان کا میٹنگ روم الگ ہوتا ہے, ان کا سونے کا کمرہ الگ ہوتا ہے. جی بالکل, چیونٹیوں کا اس سے جیسے سیویلائز سوسائٹی نہیں ہوتی, ایک مہذب معاشرہ, اس مہذب معاشرے کی طرح وہ رہتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے جوس کا ڈبہ پھینک دیا یا آپ نے ریپر پھینک دیا, ٹھیک ہے, تو جو جہاں پہ ان کی بل گھر کا سوراخ ہے اس کے اوپر جا کے وہ پڑ گیا, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے باہر نکلیں گی؟ پھر ان کو نیا راستہ بنانے میں بہت دن لگتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا وہ اپنے گھر کا راستہ ایسے نہیں منہ اٹھا کے بنا لیتی کہ ہماری طرح نہیں کہ کہیں بھی گھر بنا لیا وہ کر لیا, کہیں بھی جنگل کاٹے گھر بنا لیا. ہاں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روشنی کیسے آ رہی ہے, بارش ہوگی ہمارے اندر پانی تو نہیں آ جائے گا, یا انسانوں کا گزر تو نہیں ہے ہمارا, ہم کچلے جائیں گے, یا کوئی ایسا خطرناک جانور جیسے پینگولین ہے, پینگولین چونٹیاں کھاتا ہے تو انہوں نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اور سب سے بڑی بات جانوروں کی بھی پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے, خالی انسانوں کی نہیں. اور ایک اور بات سنیں, انسانوں کو اپنے بچوں کا یا کسی کے مرنے کا دکھ تو ہوتا ہی ہے, لیکن جانوروں کو بھی ہوتا ہے. اگر آپ جانور کا بچہ مار دیں اس کو بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ایک انسان کو ہوتا ہے. ایک لوگ بہت شکایت کرتے ہیں جب مارگلا, بیکاز آپ وہاں سے وابستہ ہیں, آپ وہاں دن رات آپ نے اپنا سفر وہاں سے کیا ہوا ہے, زندگی گزار رہے ہیں اس جگہ پہ, ٹورسٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. ببونز جو وہاں ہیں, جو بندر ہیں بڑے بڑے, اور وہ بہت لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. جی اور ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ٹریل پہ جائیں تو ایک سٹک اپنے ہاتھ میں رکھیں. کیوں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا بہت بڑا میسیج ہے کہ نو منکی فیڈنگ, ٹھیک ہے, نو منکی فیڈنگ, منکی فیڈنگ, کیونکہ ہم چھلیاں ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر اٹیک کرتے ہیں. بالکل, یہ ہم انسانوں نے ان کو خراب کیا, ان کی عادتیں خراب کی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندر پیدا کیے ہیں نا, ان کے کھانے پینے کی ہر چیز ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رکھی ہے. کئی لوگ ایک صاحب ملے مجھے, وہ نا دیسی گھی کا پراٹھوں کا ایک نا وہ ہاٹ پاٹ لے آئے. میں کہا سر یہ کیا؟ اور میں دیسی گھی منگوایا, پنڈو ہوتے میں بندروں کو کھوانے ہیں. تو میں نے کہا سر میری بات سنیں, کتنے بندروں کو کھلاتے ہیں؟ کہتا ہے یہ 10-15. میں نے کہا جو اندر ہزاروں بندر ہیں وہ ایک دم سے آ جائیں گے. ہاں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ خیر ان کو سمجھایا, ان کی بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا جنگل میں سب کچھ کھانے پینے کا ہے. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے اکثر, ایک چائنیز سیاح تھا, اس کے بچے کو بھی بندر نے کاٹ لیا. پھر ہم بندر کو لیزی کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل لیزی کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سارے دن چل پھر کے نا اپنے کسی سے گھاس کھاتا ہے, کسی کوئی فروٹ کھاتا ہے, کسی کوئی چیز کھاتا ہے. اب اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ وہی حساب ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو میں جاب دوں اور میں کہوں آپ بس گھر رہو, آپ نے آفس نہیں آنا اور سیلری مل جائے گی, تو آپ کہو گی نا کہ مجھے کچھ کام بھی نہیں کرنا, سیلری آ رہی, مزے. انسان لیزی ہو جاتا ہے, وہ روڈ کے کنارے آ کے یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کھانے کو دیں گے, مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اس سے بندروں کے ہارمونز میں چینجنگ آ رہی ہے, ان کی آبادی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے, وہ اگریسو ہو رہے ہیں. اور آئے دن شکایت آتی ہیں کہ جی اسلام آباد کے فلانے سیکٹر میں بندر آ گیا, فلانی مارکیٹ میں بندر آ گیا. کیوں؟ جب لوگ وہاں نہیں جائیں گے, تلاش میں آتے ہیں, چپس کے پیچھے, بسکٹ کے پیچھے, جوس کے ڈبوں کے پیچھے, شہری آبادی کا رخ کرتا ہے. پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں.
انڈیا ایک بہت بڑی مثال ہے، وہاں پہ کئی شہروں میں لوگوں نے بندروں کو عادی کیا، خوراک دے دے کے جا کے دیتے تھے. اب وہ پورا کئی کے شہر ایسے ہیں جو اپنی چھتوں پہ نہیں جا سکتے، جو اپنے دروازوں کی کھڑکیاں انہوں نے مضبوط کر لی ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بندروں سے تنگ ہیں. خیر ان کا تو کوئی مذہبی بھی ہے، ویسے ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں. تو پوری دنیا میں اب دیکھیں پوری دنیا میں اچھے خاصے فائن ہے، ہزاروں ڈالرز میں فائن ہے کہ بندروں کو آپ خوراک دیں. اب یہاں پہ آپ مری کی طرف چلے جائیں تو لوگ اسپیشل چھلیاں لے کے وہ لے کے پھر ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اگر اس کو چھیڑیں گے نا، اب میں پچھلے رمضان کی بات ہے، وہ ایک سیٹی مارتا ہے ایک بندر اور پوری بریگیڈ اکٹھی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں کلڈانا کینٹ گئی تھی، آپ کو پتا ہے وہ بالکل اندر کا ایریا ہے، وہاں ہم شام کے اندر واک کر رہے تھے تو ایک بندر کو ہم نے کوئی چیز دی، وہ 25-30 آگے تو ایک گاڑی والا گزرا، اس نے کہا اس وقت یہ جانا یہاں سیف نہیں ہے، اٹیک کر دیں گے. تو اتنی زیادہ بریگیڈ پوری ان کی فوج اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو بندر ہیں یہ فیملی بنا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس فیملی میں کافی تعداد بڑھتی رہتی ہے، بچے ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. تو ان میں ایک بگ الفا میل ہوتا ہے جو ان کو یعنی کہ قبیلے کا سردار کہہ لیں آپ، جو ان کو لے کے چلتا ہے، پھر اس کے حکم پہ وہ سیٹی مارے گا نا تو پھر سارا ان کی فیملی اکٹھی ہو جائے گی. پچھلے رمضان میں ہائیک کر رہا تھا 2 بجے ٹریل 5 پہ 2 کلومیٹر پہ، تو اوپر سے نا دونوں طرف سے بندر اترے، کافی اگریسو موڈ میں تھے. میں صرف ایک اویئرنیس میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ اگریسو ہیں، میں کچھ کروں گا، گھبراؤں گا یا ان کو ڈنڈا ماروں گا تو 15-20 بندروں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. میں نے اپنا موبائل نکالا، میں اس کو دیکھتا ہوا بغیر ڈرے ان کے بیچ میں سے گزر گیا. وہ چیختے چلاتے رہے، ہلکا پھلکا مجھے ڈراتے رہے، میں ڈرا نہیں، میں نکل گیا تو میری بچت ہو گئی. دیکھیں جب بھی کوئی جانور نظر آ جائے ٹریل پہ، فار ایگزامپل لیپرڈ آج، اب اس دن میں ٹریل 4 پہ تھا، صبح کے وقت میں گیا تو نا بلیک کوبرا سامنے بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا، بلیک کوبرا. تو میں ایک دم میں نے کٹ لیا نا تو میرے سامنے آ گیا، اس نے مجھے دیکھا اور وہ کھڑا ہوا نا تو پھر یہاں تک وہ آ رہا تھا بلیک کوبرا یہ سامنے. اچھا اب میں اس کی رینج میں ہوں، اگر میں اس کو مارنے کی کوشش کروں گا وہ حملہ کرے گا، میں اس سے پھر بچ نہیں سکتا، یا میں بھاگوں گا، میں سٹل کھڑا ہو گیا. ایک چیز اور ہے، جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے آپ نے کسی جانور کی آنکھ میں نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اگر آپ اس کی آئی کانٹیکٹ کریں گے نا تو وہ سمجھے گا یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، اس کی سائیکی ہے، وہ پھر حملہ کرنے کی تیاری کرے گا. میں آرام سے یوں نیچے نظریں کر کے میں کھڑا رہا تو 3-4 سیکنڈ اس سے مجھے دیکھا، میں ہلا نہیں، اس سے اپنا رستہ چینج کر لی. اچھا ٹھیک ہے بالکل اسی سیم لیپرڈ کا ہے. اگر لیپرڈ آپ کے سامنے نظر آ جائے خدا نہ خاصا تو آپ نے سٹل کھڑے ہو جانے بالکل بھی، بلکہ لیپرڈ کے لیے تو آپ نے یوں کر لینا ہے، یوں کر لینا ہے، یوں کر لینا ہے. آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کرنا ہے ایک تو آپ اس سے بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے ڈری نہیں ہیں، تو وہ پھر 3-4 سیکنڈ میں اپنا رستہ چینج کر لے گا. یہ بہت بڑی تحقیق ہوئی تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں وہ نکالی ہیں. ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کیونکہ جانور کی پرائیویسی کا خیال کریں. ہم انسان یہ اب میں ایک بوٹل اٹھا کے لے کے آیا 1 کلومیٹر نیچے جا کے، میں اب جب ٹریل ہمارے صاف ہو گئے نا تو میں ٹریل سے نیچے اتر کے جاتا ہوں جنگل کے اندر. وہ اکثر بندروں نے اس کی سپریڈنگ کی ہوتی ہے، مثلا لوگ وہاں. اب ایک اور مزیدار واقعہ یاد آیا، ایک نا 4 لڑکیاں اسٹوڈنٹ آئی ہوئی تھی. اچھا تو میں ان کے پیچھے پیچھے نا ایک بندر لگا ہوا تھا، تو میں پاس سے گزرا، میں نے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ کہتے نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بتا دیں بندر آیا آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ کہتے نہیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. تو 4 لڑکیاں آگے چلی گئیں. اس کے بعد میں کچھ کر رہا تھا، تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں گیا نا تو وہ لڑکیاں یوں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بندر نے ایک لڑکی کا ہینڈ بیگ وہاں رکھا ہوا تھا اور ہینڈ بیگ کے نیچے سے سینڈوچ نکال کے کھا رہا تھا، اور لڑکیاں ڈری ہوئی یوں کھڑی ہوئی تھی. اس نے سونگ لیا ہوگا.